ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعاما و شرابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دن بھر کھانا پینا چھوڑ کر بظاہر روزہ رکھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایک ان کی حقیقت۔ ظاہر کے لحاظ سے نماز یہی ہے کہ چند اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قعدہ ہے۔ اسی طریقے سے حج کے کچھ مناسک ہیں، لیکن ان سب کی حقیقت کیا ہے، یہ ہر وقت سامنے رہنی چاہیے، ہر عبادت کے موقع پر سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن مجید نے اسی وجہ سے عبادات کا حکم بیان کرتے وقت ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بلکہ ان پر بہت زور دیا ہے۔ روزے کے بارے میں پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو صورت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، وہ تو قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ روزہ اسی صورت میں رکھا جائے گا، نماز اسی صورت میں پڑھی جائے گی۔ یعنی روزے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے پر پابندی لگائی ہے، بیویوں کے ساتھ تعلق پر پابندی لگائی ہے، یہ روزے کا ظاہر ہے۔ لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی صحیح کرے، اور وہ مقصد یہ ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا اور قرآن مجید نے اس کو خود صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے، کہ میں اپنی خواہشات پر قابو پاؤں، میں اپنے مفادات کو ترجیح دینے سے گریز کروں، اپنی عقل کے فیصلوں کو نافذ العمل مانوں، میرے سامنے جو میرے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں ان کو کسی حال میں فراموش نہ کروں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی، اور ظاہرہ ان میں بڑی چیز ہے جس کی مثال دی ہے، مثال دے کر واضح کیا ہے کہ آدمی سارا دن جھوٹ بولتا رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، جھوٹی باتوں ہی کو اپنی زندگی کا کاروبار بنا لے، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی سوچے، کسی چیز کو بیچتے وقت ملاوٹ کرے، کسی کو کم تول کر دے، اگر کسی چیز پر کسی کو قائل کرنا چاہے تو اس میں اپنی طرف سے بات بڑھا دے، بات ایک ہو اور اس کا بتنگڑ بنا ڈالے، لوگوں کی عزت اور آبرو پر حملے کرے۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو ان سب چیزوں میں جو برائی کار فرما ہوتی ہے اور جوہر کی طرح اندر موجود ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یعنی ہم اصل میں سچائی اور صدق کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گفتگو میں چھوڑ دیں، دوسروں سے معاملہ کرنے میں چھوڑ دیں، اسی طریقے سے کاروبار، سیاست، معیشت کسی میدان میں چھوڑ دیں، اس کے بعد جو کردار وجود میں آتا ہے وہ کردار ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ تو فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو یہ بڑی نیکی کا کام ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی جبلتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے پر پابندی لگا دی، لیکن یہ ظاہر ہے، اس کے باطن پر توجہ رکھنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی ایسی کسی برائی کے قریب نہ جائے، اور اپنی تربیت کرے کہ باقی سال میں بھی وہ ان برائیوں سے بچنے کی صحیح کرے گا، جھوٹ سے بچنے کی صحیح کرے گا، بددیانتی سے بچنے کی صحیح کرے گا، لوگوں کو فریب دینے سے بچنے کی صحیح کرے گا، ان کے حقوق تلف کرنے سے بچنے کی صحیح کرے گا، ہر وقت متنبہ رہے گا
کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو کوئی آزار نہ پہنچے۔ تو یہ روزے کی حقیقت ہے، یہ عبادت ہم پر تقوی حاصل کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اگر وہی نہ ہوا تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیا پڑی تھی کہ اپنے بندوں کو خواہ بخواہ اس سے روک دے کہ نہ وہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ بیویوں کے قریب جائیں گے۔ اس سے ایک مقصود پیش نظر تھا۔ اگر وہی بندے نے حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے روزے کی کوئی وقت نہیں ہے۔